آخری بات سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنے والا ہوں۔ نماز کا وقت بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین ہیں، قاتلان حسین میں سے یزید ایک شخص پر ناراض ہوا، کسی اور وجہ سے ناراض ہوا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص پر یزید ناراض ہوا، اور جب ناراض ہوا تو اس کی موت کا حکم جاری کر دیا کہ جہاں وہ شخص ملے اسے مار دیا جائے۔ اب وہ شخص پناہ ڈھونڈ رہا ہے، ادھر دروازے ادھر دروازے جا رہا ہے، کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں۔ آخر کار امام زین العابدین کے دروازے پر آتا ہے، دروازے کو دستک دیتا ہے۔ امام زین العابدین زین الساجدین دروازہ گھر کا کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے ایک شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا حضور میں مسافر ہوں، بڑا پریشان ہوں، کچھ دن آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں، رکنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فوراً استقبال کیا اور گھر کے ایک بیڈ روم میں، ایک روم میں اسے رہائش عطا فرما دی۔ 3 دن وہ اس روم میں رہا، کھانا پینا رہنا سہنا سب ہوتا رہا۔ جب 3 دن کے بعد اسے یہ لگا کہ شاید باہر کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب میں آرام سے نکل سکتا ہوں، تو اس نے امام کی خدمت میں آ کر عرض کیا حضور مجھے اجازت دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، فرمایا ذرا رکو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اندر سے گھبرانے لگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کسی کو بلا کے پکڑوا نہ دے، گھبرانے لگا۔ لیکن امام زین العابدین اندر گئے، ایک پوٹلی تیار کی، ایک جھولا تیار کیا جس میں کھانے کا کچھ سامان، کپڑے لتے رکھے، لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فرمایا یہ زادے سفر ہے، تمہارے پاس میں دیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، تم کہتے ہو مسافر ہوں، تمہارے پاس کھانے کے استعمال کی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا تم اسے اپنے پاس رکھو، اسے استعمال کرنا۔ پھر اپنے بٹوے میں سے ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھی، فرمایا اسے بھی قبول کرو، یہ تمہارے لیے نذرانہ ہے۔ یہ کہہ کر فرمایا اب تم جا سکتے ہو، دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ شخص ایک ہاتھ میں جھولا ہے، ایک ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی ہے، باہر جاتا ہے، چند قدم چلتا ہے، مگر اس کے پیر اٹھ نہیں رہے ہیں آگے جانے کے لیے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، جب اس کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے وہ واپس آ گیا، آ کر دروازے کو دستک دینے لگا۔ امام زین العابدین نے پھر دروازہ کھولا، اب آگے کی بات ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا۔ امام زین العابدین نے دروازہ کھولا، جب اسے دیکھا فرمایا اے اللہ کے بندے کیا کچھ کم ہو گیا ہے، کیا کوئی اور چیز درکار ہے، کیا میں تجھے اور کچھ دوں؟ وہ قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا حضور مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تجھے کیوں لگتا ہے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا؟ اس نے کہا حضور اس لیے کہ اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو اس طرح کا معاملہ نہ کرتے جس طرح آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تڑپ کر فرمایا اے ظالم سن، میں تجھے اس دن سے جانتا ہوں جس دن تو میرے علی اکبر پر تیر برسا رہا تھا، میں تجھے اس دن سے جانتا ہوں جب تو میرے چاچا عباس کے بازو کتر رہا تھا، میں تجھے اس دن سے جانتا ہوں جب تو میرے ننھے علی اصغر پر تیر چھوڑ رہا تھا، میں تجھے اس دن سے جانتا ہوں جس دن تو میرے بابا امام حسین کی گردن تن سے جدا کر رہا تھا۔ فرمایا ظالم وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ فرمایا وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ خاندان اہل بیت جب اللہ کی راہ میں کسی چیز کو خیرات کر دیتے ہیں پلٹ کر اس کا حساب نہیں لیتے، اس کا حساب نہیں لیتے۔ یہ بھی امام حسین کا خاندان ہے، اپنے باپ کے، بھائی کے، چچا کے قاتلوں کو بخش رہے ہیں، اسے معاف کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ کی دشمنی پہ ذرا نظر ڈالیے، ہمارے بغل میں رہنے والا ہمارے باپ کا قاتل نہیں ہوتا، ہمارے بغل میں رہنے والا ہمارے بھائی کا خونی نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ حسن اخلاق سے نہیں پیش آتے ہیں۔ صرف یہ گفتگو کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ جب بغل کا پڑوسی امام حسین جیسا دشمن نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی اس طرح دشمنی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اگر واقعی امام حسین کے خاندان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو ان کی سیرت کو اپنے اندر لاگو کریں۔ جن سے ہماری ناراضگی ہے، جو خاندان والے ہم سے روٹے ہیں، انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں امام عالی مقام کی روح پاک کو یہ سب سے بڑا آپ کی طرف سے نذرانہ ہوگا۔ اور جب آپ اپنے ساتھیوں سے معافی مانگیں، اپنے رشتہ داروں سے بات کریں، یہ سوچ کر معافی مانگے حسین میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن آپ کے دل کو راحت دینے کے لیے
آپ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دشمن کے گھر جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام کی روحانیت، ان کے فیض و برکات ہمیں حاصل ہوتے ہوئے